اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 222 تک کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مومن اور مسلمان کے نکاح کے بارے میں وضاحت فرمائی تھی کہ احکام بیان فرمائے تھے کہ مسلمان مرد کا کسی مشرکہ سے نکاح جائز نہیں، البتہ استثناء آگے آئے گا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب کی خواتین سے جو واقعی کتابی ہیں تو ان سے مسلمان مومن کے لیے جائز ہے، البتہ مسلمان عورتوں کے لیے کسی حال میں کسی مشرک سے یا کتابی سے یہود و نصارہ سے کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ غلام بہتر ہے، اور وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے مسائل بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی جو آیت طیبہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات مقاربت یعنی ازدواجی تعلقات کس طرح سے قائم کیے جائیں کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیوں کی مثل ہیں، فأتوا حرثکم ان شئتم، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کی مثل قرار دیا، اور کھیتی اسے کہا جاتا ہے جب اس میں بیج بویا جائے تو وہاں سے پودا اگتا ہے، اور وہ جس میں انسانی میں خواتین میں صرف وہ اگلا مقام ہی ہے کہ جہاں سے انسان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں کہیں سے بھی یہ پیدائش کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو حکم دیا ہے وہ کھیتی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھلے کا کام پہلے کر لو، نیکی کا کام پہلے کر لو۔ تو یہاں پر جو لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں ان تمام کی بھی مانت بھی آ گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جہاں سے تم اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی مقام ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً چند آیات کے بعد واتقوا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس قسم کے احکام بیان فرماتا ہے۔ تو مراد یہی ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ رہتا ہے، اللہ سے ڈر رہتا ہے، تو وہ نیک اعمال پہ عمل کرتا ہے، نیک احکام کو مانتا ہے، ورنہ برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد یہ بات کو دہرایا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ کر دیا۔ وبشر المؤمنین، اور جو ایمان والے ہیں یعنی جو اللہ کے احکام کو مانتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ عُرْضَةً عربی زبان میں ٹارگٹ کو کہتے ہیں، جسے ایک نشان بنا کے جس پہ تیر اندازی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ حکم خاص طور پہ بیان فرمایا کہ جو لوگ بات بات میں قسم کھاتے ہیں اور اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زیادہ قسم اٹھانے والوں کو منع فرمایا کہ تم اللہ کے نام کو نشانہ مت بنا لو، یہ اس کے نام کی حد تک ہے۔ فرمایا کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ تو اصل میں اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بنیاد پر لوگوں سے نیکی کرنے سے باز مت آؤ، تقوی اختیار کرنے سے باز مت آؤ، اور نیکی کے کام ان کی صلح کروانے سے باز مت آؤ۔ اصل میں یہ آیت طیبہ ایک صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نعمان ابن بشیر تھے،
تو ان سے کسی بات پر ان کی ناراضگی ہو گئی تھی، تو اس پر انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تمہارے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ تمہارے میں صلح کرواؤں گا، اور اس قسم کے معاملات انہوں نے بیان کیے۔ جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بہنوئی کی صلح کروا دو دیگر لوگوں سے جو معاملات ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو قسم کھا لی ہے، اور اب قسم کھا لی ہے تو میں اپنی قسم کو کیسے توڑوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے نام کو کی بنیاد پر نیکی کے کام سے مت رکو۔ اس میں فقہاء کرام نے حکم بیان کیا، اور نبی علیہ السلام کے احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی بات پہ قسم کھا لے لیکن دیکھے کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو وہ دوسرا کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ خدا آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی کام پہ قسم کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس کے غیر میں بہتری ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں، پھر اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو براہ راست اور تمام امت کو انڈائریکٹ یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنی باتوں کو جو ہے پالنے کے بجائے دیکھو کہ بھلائی کس میں ہے۔ اگر نیکی کی بات پہ قسم اٹھائی تو اس کو پورا کرو، اور گناہ کی بات پہ قسم اٹھائی تو اس کو توڑ دو، اس قسم کو اس کو توڑنا واجب ہے، اور اچھی بات پہ جو قسم اٹھائی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا تمہاری لغو قسموں میں، لیکن تمہاری پکڑ فرمائے گا اس کو جس کا تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کی 2 اقسام کو بیان فرمایا، اور وہ دیگر آیات سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کسی بات کے بارے میں کہتا ہے، اور مثلا ماضی کی کوئی بات تھی اور اس کو انسان سمجھتا رہا کہ یہ بات اس طرح سے ہوئی، اور اسی اپنے علم کی بنیاد پر قسم کھا کے کہتا کہ یہ بات اس طرح سے ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی بلکہ دوسرے طریقے سے ہوئی تھی، تو یہ لغو کہلاتی ہے، یمین لغو۔ تو اس میں چونکہ جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا اور ماضی سے متعلق ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا اور اس پہ تمہیں گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا یا نہ کرنے کا ارادہ ہے اور اس پر آپ نے قسم اٹھا لی کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں آپ نے وہ کام کر لیا، تو اب یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ فرمائے گا اگر تم اس کو قسم کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب کہ جائز کام کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، تو اب وہ شریعت کے مطابق اس کو نہیں کرنا چاہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی ایسی بات پہ قسم کھا لی جو شریعت اس کو کرنے کا حکم دیتی ہے اور ہم نے قسم کھا لی کہ ہم نہیں کریں گے، مثلا کہا کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا کسی مسلمان بھائی سے، تو اب حکم یہ ہے کہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور اس سے بات چیت کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے، تو اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اور ایک یمین غموس ہوتی ہے کہ ماضی کی کسی کام کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی، تو اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن اس میں گناہ ہے، اور فقہ فرماتے ہیں غموس غماسا سے ہے، یعنی ایسا انسان جھوٹی قسم کھانے والا اپنے آپ کو گناہوں کے سمندر میں غوطہ دیتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور حلم والا ہے، یعنی تم نے اگر یہ غلطیاں کر لی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور حلیم سے یہ کہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا، انسان کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اور ٹھہرے رہتے ہیں 4 مہینے، تو یہاں پر پچھلی آیات کے میں تھوڑا سا تعلق ذکر کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومن مسلمان عورتوں اور مردوں کو کافر مردوں اور عورتوں سے نکاح سے منع فرمایا، تو چونکہ نکاح کے احکام یہاں پہ بیان ہوئے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کا مسئلہ بیان فرمایا، کیونکہ نکاح کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات انسان کو پیش آتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کی یہ مناسبت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاربت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کون سا انداز ہونا چاہیے، کہاں سے ہونا چاہیے، تو یہ بھی اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بارے میں بیان فرمایا
تو بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح کے معاملات میں انسان قسمیں اٹھاتا ہے اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں آپس میں عہد و پیمان ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا حکم بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے بارے میں حکم بیان فرمایا جسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا بھی قسم ہوتی ہے، مگر اس قسم سے مراد عام قسم نہیں ہے، بلکہ میاں یہ قسم اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے، اس کو نہ چھونے کی قسم کھا لے، مراد یہ کہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگوں اس قسم کی قسم کھا لیا کرتے، سال بھر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 2 سال نہیں آؤں گا، 3 سال نہ ہوا، اور عورت پہ بیچاری پہ ظلم ہوتا تھا، نہ تو وہ بیوہ ہوتی تھی کہ وہ صبر کرتی اور عدت گزار کے کسی سے نکاح کر لے، اور نہ ہی وہ کسی مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی نکاح میں نہیں ہے کہ اس مرد سے سکون اس کو ملے، اس کو محبت اس کو ملے، یہ دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے اس ظلم کو روکا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں ان کے قریب نہ جانے کی، تو شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ کوئی شخص 4 مہینے کی یا اس سے زائد کی قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اس قسم کو نہیں توڑا تو اس کی بیوی کو 1 طلاق بائن ہو جائے گی، اور اب وہ عدت گزارنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر لے۔ یہ شریعت مطہرہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور چاہے تو اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر لے، چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ تو عورت کو اس ظلم سے نجات دلائی۔ فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پس اگر وہ واپس لوٹ آئیں، اپنی قسم کو توڑ دیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی واقعی ان کے قریب نہیں جانا، بیوی کو چھوڑنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک ایلا کا حکم بیان ہوا، اور یہ ایلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرہ سے ایک موقع پہ ایلا فرمایا، جب ازواج مطہرات نے کچھ اپنی ضرورتوں کے حوالے سے کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایلا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ اب چونکہ طلاق کی بات آ گئی ہے، ایلا میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر مرد 4 مہینے کے اندر رجوع نہ کرے، تو اب طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، عدت کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اب عدت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ عدت صرف انہی عورتوں کی ہے جو نہ تو حاملہ ہو، نہ ہی ان کو کبر سنی کی وجہ سے، یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے، مینوپاس کی وجہ سے، یا بہت چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ان کو مینسز نہیں آتے، تو ان کی عدت بیان نہیں ہو رہی ہے، نہ تو پریگننٹ کی ہو رہی ہے نہ ان کی ہو رہی ہے، بلکہ اس عورت کی ہو رہی ہے جو عام ہے، یعنی نہ تو پریگننٹ ہو اور نہ ہی مینوپاس کی وجہ سے اس کے مینسز بند ہو گئے ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ہمارے یہاں پہ لوگ اس سے بھی جاہل ہوئے ہیں اکثر لوگ، اور عدت کو کہتے ہیں 3 مہینے ہیں، حالانکہ 3 مہینے صرف اس کے لیے ہے جو کہ مینوپاس کے زمانے میں آ چکی ہے یا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اس کو مینسز نہیں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر باقی حاملہ عورت کی عدت یا جس کا شوہر مر گیا ہے اس کی عدت کا بیان آگے آتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ چھپا لیں اس کو جو اللہ نے ان کے پیٹ میں، ان کے ارحام میں پیدا فرمایا، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے۔ تو اصل میں پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو چھپانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کی عدت مشتبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مرد 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے جو رجعی ہو تو عدت کے زمانے کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور ورنہ یہ کہ اگر عدت گزر جائے تو عورت بھی پھر آزاد ہو جاتی ہے، اور مرد بھی اس کی مرضی کے بغیر اس سے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔ رجوع کرے گا عدت گزرنے کے بعد تو نکاح کے ذریعے ہوگا اور اس میں عورت کی مرضی شامل ہوگی، لیکن عدت سے پہلے اگر مرد رجوع کرتا ہے تو عورت کے مرضی کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ تو عورتیں بعض اوقات اس کو چھپا لیتی ہیں کہ ان کے مینسز آئیں یا نہیں آئے، تو عدت مرد پہ مشتبہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی عدت کو چھپا کر مرد کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور فرمایا کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں انہی کی طرف لوٹائے جانے کے اس معاملے میں اگر وہ لوگ دونوں کے دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اب چونکہ انسانوں میں بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اگر اس نے 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی ہے تو ابھی عدت نہیں گزری ہے تو مرد جو ہے رجوع کر سکتا ہے اور عورت کی مرضی کے بغیر، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اب میاں بیوی دونوں اگر راضی ہوتے ہیں کہ آئندہ ہم دونوں کے دونوں اچھی زندگی گزاریں گے اور اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم بیان فرما دیا کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے دوبارہ واپس اس کے پاس چلی جائے، اور اس معاملے میں کسی کو رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس میں رخنہ اندازی نہ کی جائے کہ اگر اپنے سابقہ شوہر سے وہ اس کے پاس واپس جاتی ہے اگر کوئی دینی ممانعت کی وجہ نہیں ہو تو۔ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ عورتوں کے لیے ہے اسی کے مثل جو ان پر واجب ہے نیکی کے ساتھ، یعنی جس طرح مردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق عطا فرمائے ہیں تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں، لیکن یہاں پر بعض لوگ اس سے جو ہے ایک دوسرا معنی نکال لیتے ہیں اور مرد عورت کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سے مرد عورت کی برابری ثابت ہے، جو آج کل بڑا ایشو ہے، اور مغربی دنیا مسلمانوں کو اس معاملے میں بہکانے کی پوری کوشش کرتی ہے عورتوں کی آزادی کے نام پر، اور ہم ان معاشروں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا تو آج ان معاشروں کے اندر مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں رہی اور بالکل جانوروں کی طرح وہ لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان معاشروں کے اندر نسب اب ختم ہو گئے ہیں، یہاں پہ اولاد پیدا ہونے والے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ رجسٹری بھی ماں کے نام پر ہوتی ہے، وہ ماں ہی اس کا باپ ہوتا ہے اور ماں ہی اس کی ماں ہوتی ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا باپ کون ہے اور میری ماں کتنے مردوں کے ساتھ رہی ہے۔ یہ عام سی بات ہے وہاں پر نکاح کے بغیر اپنی زندگی گزارنا۔ تو یہ عورتوں کی آزادی کے نام پر شیطان کی نقش قدم کی پیروی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ نسلیں ختم ہوتی ہیں، خاندان ختم ہو گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کی اکائی خاندان ہوتے ہیں، اگر خاندان ختم ہو جائے تو پھر معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج وہاں پر ایک تحریک اٹھ رہی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارے یہاں پہ بھی عورتوں کی برابری کے نام پر یہ تحریک چلائی جا رہی ہے تاکہ ہمارا حال بھی انہی کی طرح ہو جائے جو ان کے معاشرے کا ہوا تھا۔ تو لیکن بہرحال اس آیت طیبہ سے وہ لوگ مطلقاً فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مرد کے حقوق عورت پہ واجب کیے ہیں اسی طرح بعض حقوق عورت کے مرد پہ واجب کیے ہیں۔ جہاں تک برابری کا تعلق ہے یا کسی کا درجہ بڑا ہونا کم ہونے کا تعلق، تو اس کی وضاحت اسی کے ساتھ اسی آیت میں کر دی گئی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پہ ایک گونا فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پہ برابری کی نفی کر دی گئی ہے، ویسے انسان ہونے میں مرد عورت دونوں کے دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب کوئی خاتون کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو پھر مرد کو فضیلت دی گئی ہے عورت پر، اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ انتظامی معاملہ ہے۔ مثلا ایک گاڑی ہے، اس کا اسٹیئرنگ ایک وقت میں ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، اگر 2 آدمی اس اسٹیئرنگ کو استعمال کریں گے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور دونوں کے دونوں نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، 2 ڈرائیور نہیں چل سکتے۔ تو انسان کی زندگی کی پوری گاڑی ہے، پوری زندگی کی گاڑی ہے جس میں مرد عورت دونوں کے دونوں شامل ہے۔ اب ان میں سے ایک کو درجہ دیا جائے گا جو زندگی کی گاڑی پہ چلائے، جو ڈرائیور ہو، تو وہ گاڑی چلتی رہے گی، لیکن اگر دونوں ہی مساوی درجے کے ڈرائیور کر دیے جائیں تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جن معاشروں کے اندر مرد عورت کی برابری کا کلیم کیا گیا اور اپنے زوم میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے ہیں، اب وہاں پہ طلاقوں کی نوبت اتنی عام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے نکاح کرنا بند کر دیے ہیں، حتیٰ کہ معاذاللہ بعض مسلم معاشروں میں بھی وہ بیماری آئی اور انہوں نے بھی آپس میں نکاح کرنا بند کر دیے ہیں قانونی کارروائیوں کی وجہ سے، قانونی مجبوریوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اور اسی طرح دنیا کا کسی بھی معاملے کو دیکھ لیجئے، کسی بھی آفس میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، اس کو چلانے کے لیے جو مین پوسٹ ہوگی اس پر ایک ہی آدمی ہوتا ہے،
जनरल मैनेजर एक ही होगा, हाँ उसके अंडर फिर जितने लोग होते हैं वो सबके सब होते हैं, अथॉरिटी फैसले वाली एक ही होती है। तो इसलिए ज़िंदगी के मामलात के अंदर भी अल्लाह ने फ़ैसले का इख्तियार मर्द को दिया है, और उसकी बहुत सारी वजूहात है जो कि इंशाल्लाह कभी बाद में डिस्कस की जाएगी। फरमाया कि वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अब तुम्हें समझ में आए या ना आए, अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त है, अपने क़वानीन को नाफिज़ फरमाता है, और उसने जो तुम्हें हुक्म दे दिया है कि वो मर्द औरत का खालिक है, वही इनके मामलात को, इनकी सलाहत को बेहतर तौर पे जानता है, उससे बेहतर बात किसी की नहीं है, वही हकीम है, तो उसकी बात को मानो। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे तलाक़ के तफ़सीली अहकाम बयान फरमाता है। अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान, तलाक़ 2 मरतबा है, बस या तो उसको अच्छे तरीके से रोक लो या फिर उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दो, आज़ाद कर दो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरत के दरमियान में जो मामलात होते हैं उसको बयान फरमाया। ज़माना जाहिलियत में लोगों की आदत ये थी कि औरतों को खूब तलाक दे दिया करते थे, और जब उसकी इद्दत पूरी होने लगती थी उससे रुजू कर लिया करते थे। तो ये औरतों पे मुस्तकिल जुल्म व सितम जारी था, और लोग पूरी पूरी ज़िंदगी औरतों को इस तरह ख्वार रखते थे। तो इस्लाम ने उसका हल बयान फरमाया कि अगरचे कि तलाक़ का इख्तियार मर्द के पास है, मगर 3 दफ़ा का इख्तियार है। अगर वो 3 तलाक़ें दे देगा तो अब उसको कोई इख्तियार नहीं है, उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ज़माना जाहिलियत की इस रस्म को ख़त्म किया, औरत को जुल्म से आज़ाद किया, और फरमाया कि मर्द तलाक़ मर्रतान है, 2 मरतबा वो तलाक़ होती है जिसमें रुजू किया जा सकता है। फरमाया कि अगर रुजू करना चाहते हो इद्दत के अंदर फ़इम्साकुन बिमारूफ़, तो अच्छे तरीके से रोक लो उसे, यानी कह दो कि मैंने तुमसे रुजू किया, या कोई ऐसा काम कर लिया जाए जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान में हलाल होता है। या फिर अगर नहीं रखना चाहते तो फिर तसरीम बेहसान, उनको अच्छे तरीके से रुखसत कर दो, ठीक है। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्न, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है उसमें से ले लेना जो तुमने उनको दिया है। तो बहरहाल ये एक नया हुक्म है जो मर्द उसको अहकाम बयान फरमाता। लेकिन यहाँ पे एक तवज्जो मैं करा दूँ कि आज हमारे माशरे में ये बड़ा फितना फैला हुआ है कि 3 तलाक़ों को 1 तलाक़ कहा जाने लगा है। हालांकि आप चारों के चारों आइम्मा, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अक़वाल को देखें, उनकी फ़िक़ा को देखें, उन सब के अंदर यही है कि 3 तलाक़ अगर दे दी गई है, खा वो एक वक्त में दे दी गई हों, खा 1 महीने में दे दी गई हो, खा 1 मिनट में दे दी गई हो, खा वो खड़े खड़े दे दी गई हो, लेटे लेटे दे दी गई हो, या अलग अलग सांस में दी गई हो, एक ही सांस में दी गई हो, तीनों को तीनों वाक़ हो जाएंगी। और ये बुज़ुर्गों ने जो हुक्म बयान किया ये अपने घर से नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस हैं जिनमें बयान किया गया है। नबी अलैहिस्सलाम से जब सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने अपनी बीवी को एक साथ 100 तलाक़ें दे दी हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में खड़े हो गए, गज़ब में खड़े हो गए, और फरमाया कि 3 तलाक़ें वाक़ हो चुकी और बाकी नहीं। 97वें मरतबा उसने अल्लाह की आयतों से मजाक किया है। तो जो लोग अब कहते हैं कि जनाब 3 तलाक़ एक ही होती है, एक वक्त में 100 भी दे दे तो एक ही होती है, तो दरअसल वो ज़माना जाहिलियत की वो जुल्म सितम जो औरतों पे किया जाता था वापस से उसको लौटाना चाहते हैं। तो हालांकि कुरान और हदीस का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि 3 तलाक़ एक साथ दी जाएगी तो 3 है, 3 से पहले पहले अगर 2 दी गई हैं तो बंदा रुजू कर सकता है। फिर जब तलाक़ में जुदाई की नौबत आ जाएगी तो दरमियान में आपस में लेन देन होता है माल का, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमा दिया कि जो माल तुमने उनको दिया है औरतों को, तो उनसे कुछ भी ना लो, जो महर की सूरत में दिया या तोहफ़े ताहिफ़ में दिया, मोहब्बत की सूरत में दिया था। फरमाया कि ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम लो उसमें से अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्न, जो तुमने उनको दिया था, शैअन कोई चीज़ भी नहीं, इल्ला अन यख़ाफ़ा अन ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, जबकि दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम ना कर सकेंगे। फ़इन ख़िफ़्तुम, अब यहाँ पर यह हुक्म बयान फरमाने के बाद, यानी उनके माल का हुक्म बयान फरमाया मियाँ बीवी के जदाई की सूरत में, तब अल्लाह तबारक व तआला खुला का हुक्म बयान फरमा रहा है। और खुला की सूरत ये होती है कि वैसे तलाक़ का इख्तियार तो मर्द के पास होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में औरत पे जुल्म ज़्यादती होती है जिसकी वजह से औरत साथ रहना नहीं चाहती तो वो तलाक़ की डिमांड कर सकती है। और तो अल्लाह ताला उसका हुक्म को बयान फरमाता है, फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ी मब्तदत बिही, बल्कि इससे पीछे फरमाया कि फ़इन ख़िफ़्तुम अन ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, बस अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों के दोनों यानी मियाँ बीवी अल्लाह की हदों को कायम ना रख सकेंगे, एक दूसरे के हकूक़ पूरे नहीं करेंगे, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है, फ़ी मफ्तदत बिही, कि औरत मुआवज़ा दे के छुट्टी ले ले,
یعنی معاوضہ دے کے اس کے نکاح سے نکل جائے، یا مرد اس کو طلاق دے گا معاوضے کے بدلے میں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں پورا کا پورا واقعہ آتا ہے کہ صحابیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، وہ ثابت بن شماس کے نکاح میں تھی، ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، تو ان سے پھر ان کی بنتی نہیں تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بات بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم اگر طلاق لینا چاہتی ہو تو پھر مرد کو اختیار ہے کہ جہیز تمہیں جو دیا تھا وہ واپس لے لے، جو تمہیں مہر دیا تھا وہ واپس لے لے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا باغ دے دے، مجھ سے طلاق دے دیتا ہوں۔ تو خلا میں مرد کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنا مال جو دیا تھا اس سے واپسی کا تقاضا کر لے، اور اگر عورت مال دیتی ہے واپس تو پھر خلا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو یہاں پہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ اللہ کی حدود سے ہرگز بھی تجاوز نہ کیا جائے۔ جو بھی قوانین اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کی پوری پیروی کی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پس اگر مرد اسے طلاق دے دے، یا پیچھے 2 طلاقوں کا ذکر آیا تھا کہ طلاق مرتان ہے، یعنی طلاق 2 ہوتی ہیں جن میں رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے۔ جب تیسری طلاق دے دی تو عورت کو طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اب مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا، نہ عدت کے اندر نہ عدت کے بعد۔ اب اس کی صورت بتائی جا رہی ہے کہ تیسری طلاق دینے کے بعد کس طرح رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اسے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوگی اپنے سابقہ شوہر کے لیے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ کسی دوسرے شوہر سے وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کر لیں۔ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد اس سے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے جسے حلالہ کہتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس کے بعد تعلقات قائم کرنے کے بعد وہ مرد اس عورت کو دوسرا شوہر اس کے طلاق دے دے یا بالفرض مر جائے، تو اب اس عدت گزارنے کے بعد اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب اس عورت پر اور سابقہ شوہر پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کے دونوں رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ حلالہ کے نام پر لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے ہیں، اور جو اس کاروبار کی نیت سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ لعن اللہ المحلل ومحلل لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلالہ کروانے والے پہ حلالہ، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ان پر لعنت فرماتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دانشمندوں کے لیے اپنی حدود کو بیان فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کو اور میں بیان کر دوں کہ اگر 2 خاندانوں میں کسی وجہ سے غلطی کی وجہ سے طلاق ہو جائے، اب وہ حلالی کے لیے کوئی صورت نکالے اور کوئی مسلمان اسے نیکی جانتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرے، اور وہ حلالی کی شرط نکاح میں نہ بیان کی جائے، تو اس کی شریعت محترمہ نے اجازت بھی دی ہے، جبکہ نیکی کی نیت سے ہو۔ پھر مزید طلاق کے احکام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔